سبحان اللہ کرتے ہیں جن کو محمود کہا کرتے ہیں ماہ شب گشتہ کی صورت دیکھو کانپ کر مہر کی رجعت دیکھو کانپ کر مہر کی رجعت دیکھو مصطفیٰ پیارے کی قدرت دیکھو کیسے اعجاز ہوا کرتے ماں کہتے ہیں چاند کو شک گشتہ شک کا مطلب ہوتا ہے چر جانا کسی چیز کا دو ٹکڑے ہو جانا ماہ شک گشتہ یعنی ٹوٹا ہوا چاند اور مہر کہتے ہیں سورج کو اور رجب کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا مصطفیٰ علیہ السلام کی شان کیا ہے کہ ماہ شک گشتہ کی صورت دیکھو اس ٹوٹے ہوئے چاند کی صورت کو ذرا دیکھو کہ اس میں داغ ہے کہ مصطفیٰ علیہ السلام نے اپنی مقدس انگلی سے اس کو دو پارا کیا اور مصطفیٰ علیہ السلام کی شان کیا ہے کہ آپ کے معجزے کے طور پر یہ مہر یہ سورج کانپ کر واپس لوٹا اور واپس غروب ہونے کے بعد واپس طلوع ہوا مصطفیٰ پیارے کی قدرت ہے وہ کہے یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ تو سارے انبیاء کے امام ہیں ساری مخلوق کے سردار ہیں رب تبارک و تعالی محبوب علیہ السلام کی نسبت کی برکت سے آپ کے غلاموں کو ایسی شان عطا فرماتا ہے کہ عقلیں حیران رہ جاتی ہیں ترمذی شریف کی روایت ہے سرکار فرماتے ہیں کم جو ہے وہ خبریہ ہے اور من سے اس کا بیان ہے کم من اشعث اغبر ذی تمرین کتنے ہی افراد ایسے ہیں جو پریشان حال پرا گندہ بال اور پھٹے پرانے کپڑے والے ہیں لا یوبہ لہو جن کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی جن کو کوئی ویلیو نہیں دی جاتی جن کو کوئی خاطر میں نہیں لاتا لیکن ان کی رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شان اور رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام کیا ہوتا ہے کہ لو اقسم علی اللہ اگر وہ رب کا بندہ کسی بات کے بارے میں رب تبارک و تعالیٰ کی ذات پر قسم کھا بیٹھے اللہ کی قسم کھا بیٹھے لَأَبَرَّهُ تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو پورا فرماتا سبحان اللہ پھر وہی ہوتا ہے اور یہ طاقت کیسے آتی ہے سرکار علیہ السلام کی قدرت و طاقت کی تو بات ہی جدا ہے سرکار علیہ السلام کی امت کے غلاموں کی یہ شان ہے کہ رب فرماتا ہے کہ فرائض کی بخاری شریف کی روایت ہے حدیث قدسی ہے رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ فرائض کے ذریعے میرا قرب پاتا ہے فرائض کی ادائیگی کے بعد نوافل کی کثرت کرتا ہے وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ بندہ فرائض کی ادائیگی کے بعد نفل عبادت کے ذریعے میرا قرب پانے کی کوشش کرتا رہتا ہے تگ و دو کرتا رہتا ہے ایک مقام آتا ہے کہ حَتَّى أَحْبَبْتُهُ میں اپنے بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں میں اپنے بندے کو اپنا محبوب اور پیارا بنا لیتا ہوں جب رب کی محبت بندے کو ملتی ہے تو ہوتا کیا ہے فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ میں اپنے بندے کی سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ میں اپنے بندے کی بصارت بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے وَيَدَهُ الَّذِي يَبْطِشُ بِهَا میں اس کے ہاتھ کی قوت بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے وَرِجْلَهُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے اور پھر شان کیا ہوتی ہے وَإِن سَأَلَنِي پھر میرا بندہ جب مجھ سے سوال کرتا ہے مقام محبوبیت پر پہنچ کر وَإِن سَأَلَنِي اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے لَأُعْطِيَنَّهُ پہلے مضارع لام تاکید نون تاکید ثقیلہ تاکید ہوگی ضرور وَإِن سَأَلَنِي اگر میرا بندہ مجھ سے سوال کرے تو مقام محبوبیت پر پہنچ کر یہ مرتبہ ہوتا ہے لَأُعْطِيَنَّهُ میں ضرور اس کو عطا کرتا ہوں وَإِنِ اسْتَعَاذَنِي میرا پیارا بندہ جب مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے لَأُعِيذَنَّهُ میں ضرور اسے پناہ عطا کرتا ہوں تو یہ مصطفیٰ علیہ السلام کے غلاموں کی شان ہے تو مصطفیٰ علیہ السلام کی قدرت آپ کے تصرف اور آپ کی طاقت کا عالم کیا ہوگا کسی کو دیکھنا ہے کہ مصطفیٰ کو رب تبارک و تعالیٰ نے کیسی قدرت دی تو ٹوٹے ہوئے چاند کی صورت دیکھے اور کانپ کر لوٹنے والے سورج کو دیکھ لے ماہ شب گشتہ کی صورت دیکھو کانپ کر
تبارک و تعالی نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، اے محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. اور مفسرین نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں لکھا کہ روایات میں آتا ہے کہ رب تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر بنا لیا. رب کے ذکر کی بہت سی اقسام ہیں، ذکر اللہ کی بہت سی اقسام ہیں. رب تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کے ذکر کو اپنے ذکر کی قسم بنا لیا کہ میرے محبوب جب تمہارا ذکر ہوگا میرا ذکر ہوگا، جب میرا ذکر ہوگا تو تمہارا ذکر ہوگا. اذان ہو، کلمہ شہادت ہو، نماز ہو، یہ جہاں بھی مصطفیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوگا رب تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہوگا. جہاں رب کا ذکر ہوگا وہاں مصطفیٰ کا ذکر ہوگا. امام علیہ السلام فرماتے ہیں رفعت ذکر ہے تیرا حصہ. یا رسول اللہ ذکر کی بلندی کائنات میں یہ آپ ہی کا حصہ ہے. دونوں عالم میں ہے تیرا چرچا، دنیا ہو یا آخرت ہو، ہر جگہ مصطفیٰ کے ترانے ہیں. مرغ فردوس پس از حمد خدا. مرغ کہتے ہیں پرندے کو، فردوس کہتے ہیں جنت الفردوس، جنت کو کہا جاتا ہے. تو فرماتے ہیں مرغ فردوس پس از حمد خدا، خدا کی حمد کرنے کے بعد جنت الفردوس کے پرندے یا رسول اللہ آپ ہی کی مدح و ثنا کرتے ہیں. رفعت ذکر تیرا حصہ، دونوں عالم میں ہے تیرا چرچا. مرغ فردوس پس حمد خدا، تیری مدح و ثنا کرتے. لب پہ لب پر آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب. وجد میں ہو کے ہمیں جان بیتا، اپنے لب چوم لیا. سرکار علیہ السلام کے نام نامی پر انگوٹھے چومنا کیسا ہے؟ کیا شریعت میں یہ مقام رکھتا ہے؟ تو امام علیہ سنت نے پوری تحقیق فرمائی ہے اور سینکڑوں صفحات پر مشتمل پوری کتاب منیر العین فی حکم تقبیل الابہامین یہ تحریر فرمائی ہے کہ اذان کے اندر محبوب علیہ السلام کا نام نامی سن کر انگوٹھے چومنا شریعت میں کیا حکم رکھتا ہے، جائز اور مستحب اور کار ثواب ہے. اور امام علیہ سنت نے ایسی تحقیق فرمائی اور اس سے متعلق جو حدیث تھی اس پر جب بعض افراد نے اعتراض کیا، اس کی سند پر کلام کیا، تو امام علیہ سنت نے اس کے جواب میں پورا رسالہ لکھا اور یہ علم اصول حدیث کا عظیم شاہکار ہے. اور ہمارے الحمدللہ دعوت اسلامی کے مفتی ہیں مفتی حسان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، میرے استاد بھی ہیں الحمدللہ. تو انہوں نے دورہ حدیث میں ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ منیر العین میں اصول حدیث کے ایسے ایسے نکات اور اتنا مواد اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے بیان کیا ہے کہ اگر اس کی میں خود شرح کروں، اس کی ایکسپلینیشن کروں، اس کی وضاحت کروں، اس کی تشریح کروں تو کم از کم 10 جلدیں میں لکھ لوں. اتنا علم کا خزانہ ہے. امام علیہ سنت نے پورا رسالہ لکھا. یہ تو علمی اور شرعی دلائل ہیں. امام علیہ سنت فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام کا نام ہی ایسا ہے کہ انگوٹھے چومو نہ چومو، آنکھوں سے لگاؤ نہ لگاؤ، اس نام کو جب بھی ادا کرو گے تمہارے دونوں لب ایک دوسرے کو چومیں گے. رب تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کے نام نامی کی ترکیب ہی ایسی رکھی ہے کہ جو بھی ادا کرے گا، جو بھی ذکر کرے گا، جو بھی اس نام کا تلفظ ادا کرے گا، اس کا قصد اور ارادہ ہو نہ ہو، اس کے دونوں ہونٹ ایک دوسرے کو چوم لیں گے. اگر وہ اس چیز کو روکنے کی کوشش کرے گا تو نام کی ادائیگی نہیں کر سکے گا. محمد سبحان اللہ. امام علیہ السلام فرماتے ہیں یہ نام کتنا میٹھا ہے. لب پر آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب، منہ میں گھل جاتا
اپنے دل کا گے انہی سے آرام سونپے ہیں اپنے انہی کو سب کام سونپے ہیں اپنے انہی کو سب کام لو لگی ہے کہ اب اس در کے غلام لو لگی ہے کہ اب اس در